الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ زلزال پڑھی گئی. یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس کی 8 آیتیں. اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ یہ سورت پڑھ رہا ہے، بہت اچھی تعبیر ہے اس کی. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بے ایمانوں کے قدم اکھاڑ دے گا. یعنی اس سے اللہ پاک دین اسلام کا کوئی ایسا کام لیں گے کہ جس سے بے ایمانوں کے قدم اکھڑ جائیں گے اور اہل ایمان کے قدم جم جائیں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ آدمی خواب دیکھنے کے بعد ہر کسی کو خواب نہ بتائے، کیونکہ آج کل لوگوں کو بہت ہی بولنے کی بیماری ہے. کچھ بھی بول دیتے، تو جو بول دے گا خواب کے سلسلے میں وہی ہو جائے گا. چلیے آگے. اس لیے خواب کسی دیندار کو بتائیے جس کو تعبیر آتی ہو، اور دیندار کو بھی چاہیے کہ الل طرف نہ بولے. سمجھ میں آئے تو بتا دے، نہیں تو پھر کسی سے پوچھ کے بتائے. اپنی طرف سے کچھ بھی نہ ہانکے. اور آپ لوگوں کی تو ایک اور بھی عادت خراب ہو گئی ہے، فوراً گوگل میں جاتے اور پوچھتے کہ گوگل لے، تو گوگل سے پوچھو تو کہ تمہارا ابو کون ہے، جواب دے گا گوگل. کیا بیماری لگ گئی لوگوں کو. اللہ والوں سے نہیں پوچھیں گے، قرآن و حدیث سے سوال نہیں کریں گے. جس کو دیکھو مجھے سب گوگل. انا للہ. یہ بیماری مت لگاؤ، ورنہ تمہارا ایمان کو داغدار کر دے گا کسی دن گوگل. قبر میں جانا تو گوگل سے کہنا، گوگل یہ نکیرین آ گئے ہیں، ذرا اس کا تو ہی جواب بتا یار. موبائل سپلائی کروں تمہارے ساتھ قبرستان میں ہنسو مت میری بات سے. ایمان پہ محنت کرو، گوگل سے ہر سوال نہ پوچھو. قیامت میں پتہ چلے گا کہ کتنے اعمال تمہارے قبول ہے اللہ کے نزدیک اور کتنے ناقبول ہیں. چلو بھائی آگے چلتے ہیں. تو اس کی 8 آیتیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس سورت کی فضیلت میں امام ترمذی نے ایک روایت نقل کی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ زلزال یہ نصف قرآن ہے. یعنی جو شخص اس کو ایک دفعہ پڑھے گا تو گویا کہ آدھا قرآن کا اس کو ثواب مل گیا. اور قل هو اللہ احد کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی روایت میں کہ یہ ثلث قرآن ہے، یعنی 1/3. ٹھیک ہے، یعنی ایک دفعہ جو پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. 1/3 ثلث کا ترجمہ تہائی. اور قل یا ایھا الکافرون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ربع القرآن یعنی 1/4 قرآن کا ثواب ہے. سونے سے پہلے ضرور اس کو پڑھ لیا کیجیے. اس کے پڑھنے سے ایک اور بھی نعمت ملتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں وہ نعمت لینا، کہ دل دنیا سے روٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. یہ چاہتے ہو؟ نہیں، یہ نہیں چاہتے، کیونکہ یہ چاہیں گے اگر آپ تو آپ کو دنیا کو تو چھوڑنا پڑے گا، اور آپ چھوڑنا چاہتے نہیں ہیں. تو کب تک پکڑو گے اس کو؟ کہاں گیا اکبر، کہاں گیا اس کا بیٹا شاہ جہاں، اس کا بیٹا جہانگیر، اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر، اور پھر اعظم اور معظم صاحب پیوند خاک ہو گئے. چلو تو یہ جو صورت آئی اس کی ابتدائی آیت، یہ اللہ رب العالمین ایک بہت بڑی حقیقت کی خبر آپ کو بتا رہے. اختتام دنیا کا زلزلہ ہوگا. یہ یعنی جس دن دنیا کو مٹا دینا ہوگا اللہ کو،
تو یہ زلزلہ آئے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کی موت جدا جدا ہے، ہر چیز کی موت کا طریقہ الگ الگ ہے۔ درخت کی موت یہ ہے کہ خشک ہو جائے یا کاٹ دیا جائے جی۔ مچھلی کی موت یہ ہے کہ اس کو پانی سے نکال لیجئے تو اس تڑپ تڑپ کے مرے گی جی۔ انسان کی موت یہ ہے کہ ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لے، یا تنفس کی جگہ کو، ناک اور منہ کو سختی سے بند کر دیجئے کہ اس کی سانس نہ نکلے نہ اندر جائے، وہ مر جائے گا۔ پھانسی میں کیا ہوتا، پھندے لگا دیتے، سانس نہ اندر جاتی نہ باہر آتی، انسان دم گھٹ کے 1 سیکنڈ میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تو زمین ہے، اب زمین پر بھی موت آئے گی۔ اللہ نے قرآن میں آپ کو بتا دے دیا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، صرف ایک ذات باقی رہے گی جس کے لیے قرآن کریم نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ 2 صفت صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شرکت نہیں عطا کی، اس لیے وہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے دوستو جی۔ تو اللہ پاک زمین کو موت دیں گے زلزلہ کے ساتھ۔ یہ زلزلہ ہے کیا دوستو؟ زمین کے اندر سے حیات کی صفت کو ختم کرنے کے لیے کتنی قوت چاہیے، کتنا جھنجھوڑنا چاہیے جی، اور کتنی بار جھنجھوڑنا چاہیے، اور اس جھنجھوڑنے میں کتنی اللہ پاک کی قدرت کا کرشمہ چاہیے، یہ طاقت اللہ کے سوا کسی کائنات عالم میں نہیں ہے۔ تو اللہ پاک زمین کو زلزلہ دیں گے، یعنی ہلائیں گے، جھنجھوڑیں گے جی۔ کیوں جھنجھوڑیں گے؟ تاکہ ایک ایک ذرہ زمین کا ایک دوسرے سے، آج سب مربوط ہیں جی، سب کے سب زمین کے ذرات ملے ہوئے ہیں، زمین تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو مشرکین نے سوال کر لیا جو آپ کے درس میں گزر چکا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ یہ سورہ طٰہٰ میں غالباً یہ آیت ہے، کبھی کبھی امام صاحب بھی پڑھتے ہیں جی، یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش۔ بالکل زمین کو اللہ پاک بے حقیقت بے حیثیت کر کے ایک دم ذرہ ذرہ کر کے روئی کے گالے کی طرف بکھیر دیں گے۔ یہ دلیل ہوگی کہ زمین پہ اب کیا آ گئی، موت آ گئی، اب اس پر کوئی نشو و نما نہیں ہوگا۔ اس زلزلہ کے اندر ایک اور بھی بات ہوگی کہ جتنی نشیب و فراز ہیں، اونچائی نیچائی، یہ سب مسطح ہو جائے گی، برابر ایک دم لیول میں آ جائے گی۔ کوئی بلڈوزر لانے کی ضرورت نہیں اور کوئی لیول کرنے والے کی ضرورت ہے۔ لیول کرنے والے تو پہلے ہی جھٹکے میں جا چکے ہوں گے۔ پوری زمین مسطح ہو جائے گی۔ کیوں؟ تاکہ اسی پر محشر قائم ہونا ہے، تاکہ ہر آدمی جو قبر سے اٹھ کر کے آ رہا ہے رب ذوالجلال کے سامنے اس زمین پر، مسطح زمین پر کھڑا ہو کر کے اللہ کی جناب میں حساب کتاب دے سکے۔ تو یہ زلزلہ آئے گا، ویسے بھی زلزلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے کہ یہ تو بڑا زلزلہ ہے، اس سے کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے زلزلے بھی آئیں گے، اور ایک زلزلہ زمین کا ہے اور ایک زلزلہ ہے انسان کی اپنی ذات کا۔ اپنی ذات کا زلزلہ کیا ہے؟ بہت خوشحال تھا، اچانک کوئی حالت طاری ہوئی اور خوشحالی تنگ دستی کا شکار ہو گئی، ایک بڑا زلزلہ آ گیا اس کی زندگی کے اندر۔ بچے بیوی سب ہم نوا تھے، اچانک سبھی کے سب ابو امی کے مخالف ہوئے جی۔ ایسے ہیں لوگ کہ سب جدا ہو گئے۔ کیوں جدا ہو گئے؟ بیٹا چاہتا ہے باپ کا بلین ہم کو مل جائے، بیٹی چاہتی ہے کچھ ہم کو مل جائے، بابا دیتا نہیں، تو سب نے بائیکاٹ کر دیا جی۔ دنیا بڑی عجیب ہے، گزر چکا قرآن میں، انما اموالکم واولادکم فتنہ،
کیا ہے؟ مال اور اولاد فتنہ ہے. اللہ والے اس کو مان لیتے تو ولایت حاصل کر لیتے. دوسرے لوگ کہتے نہیں پاپا اس کو نہیں چھوڑوں گا میں، تو اللہ تو چھڑا ہی دیتے وقت تک کوئی پکڑے گا اس کو. چلو تو یہ اختتام دنیا کا زلزلہ ہوگا. اس زلزلے کے احوال اللہ قرآن میں آگے نقل کرتے ہیں. ذرا آج سنیے بات. حق تعالیٰ ساری زمین کو ایک نہایت سخت اور ہولناک زلزلہ سے ہلا دے گا، جس کے صدمہ سے کوئی عمارت، کوئی پہاڑ یا درخت زمین پر قائم نہیں رہے گا. سب نشیب و فراز برابر ہو جائیں گے تاکہ میدان حشر بالکل ہموار اور صاف ہو جائے. اور یہ معاملہ قیامت میں نفخ ثانی کے وقت ہوگا. ایک ہوگا نفخ اولا جو قرآن میں گزرا ہے ہمارے درس میں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. وہاں دونوں نفخ کا تذکرہ ہے. درس میں ہمارے گزر چکا، ہم بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، پلٹائیے مت. یعنی جب زمین کو ہلایا جائے گا اور اس کی عظمت کی حالت کے مناسب جھنجھوڑا جائے گا یا تقاضائے حکمت کے مطابق جھنجھوڑا جائے گا، جس قدر اس کو جھنجھوڑنا ممکن ہوگا جھنجھوڑا جائے گا. جس قدر جھنجھوڑ زمین کے لیے مقرر ہے اتنی حرکت دی جائے گی تاکہ اس پر موت طاری ہو جائے. اس نے بڑے درخت اگائے ہیں، بڑے کیلے کھلائے ہیں آپ کو، بڑے ناسپاتی اور سیب اور سنترا اور انگور اور پتہ نہیں کیا ہزاروں قسم کے میوہ جات اپنے پیٹ سے نکالا اور آپ کو سیراب کیا. بس خلاص اب اس کی انتہا ہو گئی. اب سنیے حدیث کے اندر ہے بخاری و مسلم میں کہ حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن جب آئے گا نا تو اللہ رب العزت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اٹھ اور اپنی نسل میں سے دوزخ کا حصہ بھیج یا اللہ. جتنے دوزخی اللہ کہیں آدم کو تو بڑا ہے کا بابا ہے سب میرے حوالے کر. آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ پروردگار عالم دوزخ کا کیا حصہ ہے؟ یہ جو پوری مخلوق کھڑی ہوئی ہے کھربھا بلہا ملت، اس میں سے کتنے جہنمی لاؤں؟ اللہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999. اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے. لوگ کھا کر مست پڑے. ہر 1000 یہ روایت سولٹ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. ہر 1000 میں سے 999 اور ایک جنتی ہوگا، سب 999 جہنمی ہوں گے. اس کلام کو سن کر بچے بوڑھے ہو جائیں گے جو سورہ مزمل میں ہے، اور ہر حمل والی عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا، اور تم لوگوں کو نشے میں لڑکھڑاتے ہوئے دکھائی دو گے، حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا. جب یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تو صحابہ پر بہت دشوار گزرا. ان کے دل پھٹ گئے کہ اللہ جانے کیا ہوگا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ بتائیے کہ یہ 1000 میں 999 کون لوگ ہوں گے؟ کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات حضور نے فرما دیا. فرمایا سنو، یہ تعداد 999 یاجوج و ماجوج سے پوری کر دی جائے گی. وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے. دنیا میں یاجوج ماجوج ابھی آنے باقی ہے نا. جب وہ آ جائیں گے تم کو ٹماٹر شماٹر نہیں گئے مارکیٹ میں، ہاں اس سے پہلے جتنا کھانا ہے کھا لیں. جی یاجوج ماجوج سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک. دیگر اقوام میں سے تم ایسے ہو جیسے سفید بیل کی کھال پر ایک سیاہ بال، یا سیاہ بال کی کھال پر سفید بال. یعنی انشاءاللہ اس امت کے لوگ بچ جائیں گے. اور یہ تعداد دوسری جگہ روایتوں میں ہے کہ بے ایمانوں سے پوری کی جائے گی. وہ یاجوج ماجوج کے ساتھ چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی کیا کر لے گا. جی حدیث میں ہے کہ اس وقت یعنی حصہ دوزخ کے وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور حمل والی عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا. تو گویا کہ 1000 جو جہنم میں جائیں گے اس میں 999 کون ہوں گے؟ یاجوج ماجوج یا بے ایمان لوگ.
اور آپ کی مثال ایسی ہوگی جیسے پورا سفید بیل ہے اور اس میں ایک کالا بال ہے، تو ایک اس امت کا جائے گا، بقیے سب ادھر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو قیامت کا آنا ضروری ہے، اس لیے ہمارے یہاں بچپن میں جو ہم ایمان مجمل یا ایمان مفصل پڑھتے ہیں اس میں ایک عقیدہ یہ بھی سکھلایا جاتا ہے والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے، اور قیامت کا عقیدہ بھی یقینی ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، یہ بھی قرآن کریم میں کہیں ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے اور قبر میں سے اللہ پاک انسان کو اٹھائیں گے۔ اب قیامت کے احوال کیا ہوں گے وہ اگلی آیت میں کل آئے گا انشاءاللہ۔ بس کرو بابا۔